گورنمنٹ امپلائی جو ہے ایک بہت ہی اہم سیکٹر ہے، بہت ہی آپ کی سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز جو ہے ان کے حقوقوں کو آپ پامال کرتے ہیں اور ان کے حقوقوں کو ہمیشہ آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری جو پریس کانفرنس کا سلسلہ ہے، ہمارے جو چیئرمین ہیں EJAC کے، انہوں نے جموں میں ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس کی اور انہی کے حکم پہ ہم آج کشمیر سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہماری جو جینوئن ڈیمانڈس ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمارے جو ڈیمانڈس ہیں جو جینوئن ڈیمانڈس ہوں گی، جو ہماری جینوئن ڈیمانڈس نہیں ہوں گی ان کو مت ابھاریے آپ، بس ہماری جینوئن ڈیمانڈس کو آپ گورنمنٹ تک، حکمرانوں تک پہنچائے تاکہ ان کا جلد سے جلد ازالہ ہو جائے۔ ہماری جو بہت ہی زبردست ڈیمانڈ اس وقت ہے جو ریز ہوئی ہے 1 سال پہلے سے ہی، مطلب اس سے پہلے یہ ایشو ہمیں کبھی اس کو فیس نہیں کرنا پڑا، ہمارا جو جی پی فنڈ ہے، جی پی فنڈ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جی پی فنڈ ملازموں کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، یہ ہمیں منتھلی سبسکرپشن کے ذریعے ایک جی پی فنڈ اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اور ملازم کے پاس صرف یہ ایک وسائل ہوتا ہے، اگر ملازم کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹے کو پڑھانا ہے اور مکان بنانا ہے، تو یہ جا کے اپنا جی پی فنڈ نکال کے اس کو یوٹیلائز کر کے یہ کام کرتا تھا۔ آپ کے مادھیم سے میں گورنمنٹ کے قانون تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ سال ایسا رہا ہے کہ جس میں میکسیمم ملازموں کے بچوں کی شادیاں کینسل ہو گئی ہے کیونکہ ان کو اپنا جی پی فنڈ ٹائم پہ نہیں ملا، جو مکان ان کے انڈر کنسٹرکشن تھے وہ انڈر کنسٹرکشن ہی رہے کیونکہ ان کو اپنا جی پی فنڈ نہیں ملا، اور جس ملازم کو اپنا ٹریٹمنٹ کرانا تھا، ایون جو میڈیکل ارجنسی کے کیسز ہیں ان میں بھی جو ہے جی پی فنڈ، حالانکہ اس کی گورنمنٹ آف انڈیا کی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہے کہ ان کو یہ جی پی فنڈ ٹائم پہ واگزار کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری بل جو ہے ٹریجریز میں پڑی ہوئی ہے لاسٹ 8 منتھ سے 9 منتھ سے، کسی کی 6 منتھ سے، تو ایل جی صاحب تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جی پی فنڈ جو ہے اس کو جلد از جلد واگزار کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ لیو سیلری، جو ملازم ریٹائر ہوتا ہے اس کو لاسٹ پہ بس ایک ہی چیز ہوتی ہے اس کے پاس، یہ لیو سیلری، گریجویٹی یا جی پی فنڈ، ان کو بھی واگزار کیا جائے، ان کو بھی مہینوں ہو گئے، یہ بلز بھی ٹریجری میں پڑی ہوئی ہے۔ دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہے SRO 43 کیسز جو سالوں سے چل رہے ہیں، ان کا ریزولوشن کیا جائے۔ گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ جو SRO 43 کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہے، ویریفیکیشن کے لیے پینڈنگ ہے یا کسی اور چیز کے لیے پینڈنگ ہے، تو ان کو جلد سے جلد ریزالو کیا جائے۔ تیسرا مسئلہ میرے بھائیوں، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کے کان بھی تھکے ہوں گے سنتے سنتے، اور آپ کے ہاتھ بھی تھکے ہوں گے سٹوریاں چلاتے چلاتے، کہ جو ہمارے ڈیلی ویجر بھائی ہیں، جو ڈیلی ویجر بھائی ہیں مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں، ہماری زبان بھی اب تھک گئی بولتے بولتے، یہ ڈیلی ویجر جو ہے، ڈیلی ویجر ہی اس کی تعیناتی ہوتی ہے اور ڈیلی ویجر ہی یہ مرتا ہے، اس کو کوئی بینیفٹ ہی نہیں ملتا ہے۔ اب ان کو ہو گئے ہیں 25 سال ڈپارٹمنٹوں میں کام کرتے ہوئے، اور ان کی ایج اس وقت 50 سے زیادہ ہے۔ آپ ہی مجھے بولیے، اگر ان ڈیلی ویجرز کو ہم ڈس بینڈ کرتے ہیں، ایک دم سے ڈس بینڈ کرتے ہیں، تو نہ ان کو مزدوری آئے گی، نہ اپنا یہ کوئی نیا کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، 2 منٹ کے لیے مانتے ہیں کہ یہ ڈیلی ویجر جو ہے ڈیلی ویجرز نہیں تھے، یہ منسلک نہیں تھے گورنمنٹ کے ساتھ، اگر یہ ایک عام آدمی ہوتا، ایک عام نوجوان ہوتا، تو اس کی ریسپانسبلٹی پھر بھی گورنمنٹ پہ ہی عائد ہوتی ہے نا، انہی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا تھا کہ اس کے جو ڈیلی وسائل جو ہے، اس کا جو روزگار ہے، وہ گورنمنٹ کو ہی دیکھنا تھا۔ اب آپ آلریڈی یہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے خون پسینہ بہایا آپ کے لیے، ہر جگہ پہ انہوں نے کام کیا ہے، تو ان کا جو مسئلہ ہے اس کو ون ٹائم آپ سیٹل کریں۔ ہاں، ویریفیکیشن کرنی ہے، بیک ڈور انٹریز، ہمارے CS سر بتاتے ہیں کہ کچھ بیک ڈور انٹریز ہے، کیا ہے اس کی آپ ویریفیکیشن کریں، جو الیگل طریقے سے لگا ہے اس کو نکالیے، اس کو شنٹ آؤٹ کیجیے، لیکن جس کا حق بنتا ہے اس کو اپنا حق دیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی جی کے جو انصاف کرنے والے پرائم منسٹر ہے، اور LG منوج سنہا کے دور میں اگر ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ان کا مسئلہ زندگی بھر حل نہیں ہوگا۔ تیسرا ہمارا ڈی اے جو ہے ریلیز کر دیا جائے، جو 4% ڈیو ہے جولائی سے۔ اس کے بعد اولڈ پینشن سکیم کے لیے ہم لگاتار ہڑتالیں چل رہی ہے، اس کے لیے پروٹیسٹ چل رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اولڈ پینشن سکیم کو جو ہے ریسٹور کیا جائے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں، جو ہمارے لیڈر صاحبان بھی ہیں، وہ بھی شاید بھول جاتے ہیں یہ بات بتانا، کہ ہمارا ایک میڈیکل الاؤنس ہوتا ہے۔ میڈیکل الاؤنس 30-40 سال پہلے فکس ہوا ہے 300 روپیہ۔ آپ ہی بھائی مجھے بتا دیجئے، اگر چندی گڑھ میں کوئی بیماری ہوتی ہے، سے نمونیا ہو گیا کسی آدمی کو، وہی نمونیا کشمیر میں بھی ہوتا ہے نا،
बंदा तो अलग होता है लेकिन बीमारी तो सेम है ना। उसी बीमारी को कैटर करने के लिए चंडीगढ़ में 10,000 रुपए दिए जाते हैं मेडिकल अलाउंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 40 साल से ये 300 रुपया है और इसमें 100 रुपया भी आज तक नहीं बढ़ाया गया है। तो इसको एनहांस किया जाए। और डिपार्टमेंट्स में बड़े डिपार्टमेंट से शिकायत आ रही है कि डीपीसीज कंडक्ट नहीं हो रही है, मतलब लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, टाइमली प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू करे हर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को कि टाइमली वो डीपीसीज को कंडक्ट करे। लास्टली में हमारे जितने भी मुलाजिम भाई हैं, जो जितने भी लीडरान हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइम आ गया है कि हम यूनाइट हो जाए और हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ताकि हम जो हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स है, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, उनको हम गवर्नमेंट के सामने अच्छी तरह से रख के हमारे सारे मसाइल को हल किया।